اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے AK نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، کھڑی شریف اور دمڑیاں والی سرکار کی قسمیں کھانے والوں کو دربار کی مار پڑی ہے۔ فاروق حیدر کا مزید کہنا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے ایک بے باک سیاستدان جنہوں نے کشمیر کی سیاست کو ایک نیا رخ دیا اور یہاں پہ مسلم لیگ نون کا قیام کرنے کے ساتھ ساتھ اصولوں کی سیاست کی اور ہمیشہ عوام کی بے باک ترجمانی کی۔ آپ سابق وزیر اعظم بھی ہیں جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب، اس وقت میرپور میں الیکشن کمپین کے سلسلے میں یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ LA3 کا جو حالیہ الیکشن ہے اس میں مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن اور کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی راج صاحب۔ مہربانی، شکریہ جی آپ کا، جن خیالات کا آپ نے میرے بارے میں اظہار کیا میں اس کا شکر گزار ہوں، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ بات یہ ہے جی کہ یہاں پہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہونے کی وجہ سے، چونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے اسمبلی کے ممبر، وہ اب PTI میں چلے گئے، تو یہاں پر جو ہے وہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ اب یہ الیکشن تو ہونا تھا اگلے سال جنرل الیکشن کے ساتھ ہی، لیکن یہ پہلے آ گیا، تو اس میں مسلم لیگ نون نے بھی انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، اور ارشد محمود غازی صاحب جو غازی اللہ بخش کے فرزند ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری سعید صاحب نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، لودھی صاحب نے بھی جمع کرائے تھے، ہمارے ایک عزیز ٹھاکر نعیب ٹھاکر انہوں نے بھی کروائے تھے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بار الیکشن جو ٹکٹ ہے یہ ارشد غازی صاحب کو دیا جائے، چونکہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے انہیں ٹکٹ دیا تھا، لیکن بعض ایک ایسا مس ایپ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے تھے۔ تو میں چودھری سعید کا خاص طور پر بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی اس 3-4 سال میں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جماعت کے اس فیصلے کو قبول کیا۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہاں ایک طرف سلطان محمود صاحب میں اور ایک طرف چودھری مجید صاحب ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سلطان محمود صاحب 2011 میں انہوں نے اپنی جماعت کو پیپلز پارٹی میں ضم کیا اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو کر اسی کے انتخابی نشان پر انہوں نے الیکشن لڑا۔ اب تقریباً 4 سال ہو گئے وہ اسی جماعت کے MLA تھے، اور اسی جماعت کی حکومت جو ہے جو چودھری عبدالمجید صاحب جو ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، اور یہ ان کی حکومت بنی تھی جولائی میں 2011 میں، تو یہ 2013 کے الیکشن تک جو ہے یہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اب جو یہاں میں اخباروں میں بیان پڑھتا ہوں مجید صاحب کے، سلطان محمود صاحب کے، جی میرپور کے اس وقت لوگوں کے مسائل کا دونوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو میں ان دونوں احباب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سلطان محمود صاحب اسی جماعت میں تھے، مجید صاحب کی حکومت تھی، تو گلہ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی یہ عجیب سی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ 4 سال اپنے ایک دوسرے کے خلاف سکور سیٹل کرتے رہے۔ سلطان محمود صاحب مجید صاحب کو اتارنا چاہتے تھے، مجید صاحب سلطان محمود صاحب کو فارغ کروانا چاہتے، آخرکار نے ان کو فارغ کروائی دیا پیپلز پارٹی سے۔ تو یہ اور پاکستان میں آپ کی حکومت تھی، وہ جو میرپور کے جو ایشوز ہیں 3 بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو اپریزنگ کی وجہ سے، جس میں ذیلی کنبہ جات کا معاملہ ہے اور اس میں کوئی 10.5 ارب روپے کی رقم درکار ہے، اسی طرح ریمیننگ جو سول ورکس ہے اس میں کوئی 3.25 ارب روپے کی رقم درکار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کوئی 30-35 کروڑ روپے چاہیے جو میرپور کو جو گیس کی وہ جو سپلائی مزید دینی ہے، یہ اپریزنگ کے تحت یہ فیصلہ ہوا ہے میرپور شہر کو۔ تو یہ تو ایشوز جو تھے یہ آپ کو حل کرنا چاہیے تھے اس عرصے کے اندر۔ راجہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میاں منظور وٹو صاحب، جن کو آپ پیار سے چینی چور بھی کہتے ہیں، انہوں نے 2011 کے الیکشن میں جو ہاتھ دکھایا تھا اس میں بیرسٹر صاحب اور مجید صاحب دونوں ملوث تھے یا کسی ایک کا ڈرامہ تھا؟ ہاں وہ تو دیکھیں نا، وہ تو 2011 کا جو الیکشن تھا اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ شاہ صاحب ہیں ہمارے سابقہ اسپیکر، میں اس کی مثال صرف دیتا ہوں کہ ان کے حلقے میں شیڈول سے اعلان ہوتے ساتھ الیکشن تک کے لیے 5 کروڑ 72 لاکھ روپے خرچ ہوا، تقسیم کیا گیا۔ مظفر آباد ڈویژن میں 11.5 کروڑ روپے خرچ ہوا، جو ہم نے ان سے جو صرف جو ہمارا محکمہ ڈاک ہے اس سے جو ہم نے فگر حاصل کیے تھے۔ اسی طرح سے پونچھ ڈویژن میں بھی اور میرپور ڈویژن میں بھی یہ پیسے خرچ کیے گئے۔ اور دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم آزاد کشمیر میں آ کر یہ کہتا ہے کہ آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی بنے گی، تو پھر آزاد کشمیر کی جو کمزور ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ہمت نہیں، جان نہیں کہ کھڑی ہو سکے کہ یہ ہم یہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں گے۔ اب آپ اس کا تھوڑا سا موازنہ دیکھ لیں، مظفر آباد کا بائی الیکشن، عباس پور کا بائی الیکشن اور اس کا اپنا بلوچ کا بائی الیکشن، وہاں لیگ نے اور دیگر لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ تینوں میں پیپلز پارٹی ہار گئی۔
اس سے وہ ہمارا موقف درست ہوا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ الیکشن دھاندلی سے ہوئے، چونکہ اس جنرل الیکشن تھے، سب لوگ مصروف ہو جاتے ہیں اپنے حلقوں میں، تو جو لیگ جو ہے وہ پوری طرح سے نہ دے پائی ان حلقوں کے اندر جو دینی چاہیے تھی، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ تینوں الیکشن ہار گئے، تینوں پر یہ ہارے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ہماری جو بات درست ثابت ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دھاندلی کے نتیجے میں بنی ہے۔ انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا، پھر منظور بھٹو نے یہ کیا، اس میں عتیق خان صاحب بھی شامل تھے، انہوں نے اپنی صدارت کے لیے اور چند سیٹوں کے لیے مسلم کانفرنس کو توڑوایا، اور جسے ووٹ بینک تقسیم ہوا وہ لیگ، اور اس کا اگر ان کا آپ اکٹھا کریں تو پیپلز پارٹی تو کسی کا کھڑی نہیں ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے پوری ایک سازش کر کے آزاد کشمیر کی انتظامیہ کو، مطلب ہے میں اب وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ وہ جو ہے ٹریبونل سے کیس خارج ہوئے، وہ دھاندلی کی بنیاد پر نہیں خارج ہوا کہ ہمارے پاس ثبوت پورے نہیں تھے، وہ ایک ٹیکنیکل بنیاد تھی، وہ جو پیپر جو دیتے ہیں تصدیق کے لیے کسی کے دستخط ہیں یہ نہیں ہے، اس بنیاد پر جو ہے وہ ہائی کورٹ سے خارج ہوئی اور سپریم کورٹ سے ان کے حق میں برقرار ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہمیں ہمارے لوگوں کو اس کے لیے ریویو کے لیے جانا چاہیے کہ اسی طرح کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، پچھلا فیصلہ بھی جو عدالتوں نے دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں دیا تھا۔ اب جب اگر آپ نے سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلوں کو فالو کرنا ہے تو جو ان کا نیا فیصلہ آیا ہے یہ ابھی عمران خان صاحب کے معاملے میں، تو پھر ہماری بات کو پذیرائی ہونی چاہیے نا۔ راجہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ اپنی مرکزی قیادت سے بھی بعض کا اختلاف کرتے ہیں اور بے باک حق بات کہہ دیتے ہیں، لیکن پاکستان اور بالخصوص پنجاب میں آباد جو کشمیری مہاجرین ہیں ان کی حالت زار پہ آپ نے کبھی کوئی بیان نہیں دیا، اور بورڈ آف ریونیو پنجاب جو ہے وہ گزشتہ 60 سالوں سے کشمیریوں کو وہاں پہ لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے، اور وہ رشوت جو ہے وہ چیف منسٹر کے نام پہ لی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایسے ہے جی کہ میرا خیال یہ بات تو نہیں ہے، اگر آپ میری 5 فروری کی تقریر بھی سنیں جس میں وزیر اعظم صاحب آئے تھے، یا پچھلی 5 فروری کو سنیں، یا جب زرداری صاحب آئے تھے، میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، میں چیف منسٹر پنجاب سے ملا، ابھی بھی ان سے بات ہوئی تھی، یہ اب جانا تھا ہم نے، یہ ادھر بائی الیکشن آ گئے، لیکن اس دوران میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے وقت لے لیا جائے تاکہ جو ہے نا وہ کشمیری جو مہاجرین ہیں ان کی جو پنجاب کے اندر اسپیشلی، چونکہ اکثریت پنجاب کے اندر ہے، اب وہ 2 طرح کے ایشوز ہیں، کچھ ہے متروکہ وقف ملاک، اس کا ایک قانون اور ہے، وہ اس کے لیے اس میں کچھ ہرڈلز ہے، باقی جو ہے جس طرح پاکستان میں باقی لوگوں کو آباد کیا گیا ہے، 70 لاکھ کے قریب جو ہے صرف پنجاب سے اور دیگر علاقوں سے لوگ آئے تھے، جو یہ دنیا میں جب پاکستان ہندوستان بنے تو یہ جو انتقال آبادی ہے یہ دنیا میں اس سے زیادہ کبھی انتقال آبادی نہیں، ادھر سے لوگ وہاں گئے وہاں سے یہاں آئے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایشوز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایشوز ریزالو ہو جائیں۔ اس میں دیکھیں 47 کے ریفیوجیز ہیں، اس میں 65 کے ریفیوجیز، 71 کے ریفیوجیز، یعنی 3 ادوار میں ریفیوجیز آئے وہاں سے، اس میں کشمیر سے جو آئے آزاد کشمیر کے اندر، یا جو اب لوگ آباد ہیں اس میں جھنگ کے اندر آباد ہے، کوئی کس جگہ پر آباد ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی آبادکاری ہو جائے، وہ جو پر یونٹ جو پیسے جمع کروانے ہیں اس کا ریٹ اب بڑھ گیا ہوا ہے، اس کو کم کرنا، چونکہ کشمیری اتنے کوئی امیر لوگ نہیں ہیں کوئی پیسے دے سکیں، تو مجھے امید ہے کہ حکومت پنجاب اور اس کے ساتھ جو مرکزی حکومت پاکستان کی اس کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے مہاجرین کے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اس ایشو کو جینوئنلی اس کو سمجھا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی یہاں پہ ہماری جو حالیہ جو کمپین چل رہی ہے اس میں جو گالم گلوچ ہو رہا ہے، بڑی گندی تقریریں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا جو قصور ہے وہ چودھری مجید صاحب پر ہے۔ جو چودھری مجید صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں جو اشرف صاحب کو جب شامل کیا تھا، انہوں نے میرپور کے 2 معزز خاندانوں کے حوالے سے چک سواری اور اپنا چیچیں کے حوالے سے بڑی نازیبا جو گفتگو کی۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی ابتدا کی، اب فرض کیجیے اگر میرے باپ کو کوئی برا بھلا کہے گا تو پھر میں اس کی اگر اولاد ہوں تو وہ پھر میں نے تو نہیں دیکھنا نا کہ یہ انتخابی ضابطہ کیا کہتا، اور اس کی ساری ذمہ داری جو چودھری مجید صاحب پر ہے، اور ہم نے اس کی مذمت کی ہے، اور میں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ ہم نے جہاں پر بات، ہم نے ایشوز پر بات، ہم نے اللہ فضل سے آج تک ایشوز پر بات کی ہے، ہم نے کسی ذات کے بارے میں بات نہیں کی کہ فلاں کا باپ ایسا تھا، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، ہم نے صرف یہ ہے کہ حکمران کے بارے میں گفتگو کرنا عذر دین بھی جائز ہے، یعنی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کر سکتے، لیکن حکمران کے بارے میں یہ اجازت ہے۔ ہم ان کی جو گورننس ہے، بیڈ گورننس، اس کا حوالہ دیتے ہیں
کہ ان کی زمانے میں یہ خرابی ہوئی ہے, یہ کرپشن پیدا ہوئی ہے, ایم ڈی کا یہ حال ہو گیا ہوا ہے, جنا ٹاؤن کا یہ ہوا ہے, مسٹ کا یہ ہوا ہے, جو زمینیں تھی خالصہ سرکار اس پر کس طرح قبضے ہوئے ہیں, یا جو سڑکیں شروع کی گئی بنائی گئی اس میں جو ہے موبلائزیشن ایڈوانس لے کر کام پیسے غائب ہو گئے. اسی طرح سے جو مہاجرین کے جو مسائل تھے جو اپریزنگ کے حوالے سے جو ہے اس کے جو مسائل ہیں اس میں حکومت نے کیا کیا, یا جنرل جو حکومت کا جو گورننس ہے, مثلا فرض کیجیے کہ تقرریوں کا معاملہ ہے, ہم نے حکومت کے خلاف جو ہے شریعت کورٹ میں کیس جیتا, جو انہوں نے ججوں کی جو ہے وہ تقرری کا جو طریقہ کار اختیار کیا تھا, ہم نے پبلک سروس کمیشن میں جا کر کیس جیتا, ہم نے یہ پرسوں جا کر ہائی کورٹ میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیس جیتا کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں. اسی طرح سے یہ بھی جو یہ ٹرانسپورٹرز کا ایشو ہے, یہ جو آج کل کانٹا لگا ہوا ہے جو اپنے بعض لوگوں کو وہ فائدہ دینے کے لیے کیا ہے, اس پہ ہمارے ہی لوگ گئے ہوئے تھے ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا, اب وہ انہوں نے اپیل کیا, سپریم کورٹ میں کیس ہے, اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہ معاملہ سب جوڈس ہو جائے. تو ہم نے ہر جگہ پر جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے. یہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو جنرلی جو گورننس ہے, کرپشن جو ہے اس کے حوالے سے بات کی, اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. ہم نے یہ پورے مثلا میرپور میں ایک بہت بڑا فراڈ ہوا تھا کلک اینڈ کلک کا, ہم نے یہ ساری چیزیں ان چیکس کے جو باؤنس بیک ہوئے ہیں ان کے فوٹو اسٹیٹ لگا کر حکومت پاکستان کو دیے کہ جناب یہ ہے ان کا اصل چہرہ, آپ اس کو چیک کروا لیجئے. ہم نے اپنی طرف سے جو ہم کر سکتے ہیں, اب میرے پاس تو اختیار نہیں ہے, میں تو جج نہیں ہوں کہ اب یہاں احتساب تھا, احتساب کورٹ ہے, اب احتساب کی عدالت کے حوالے سے جو اب جو شرائط ہے احتساب کا جو چیف ہے اس کے حوالے سے حکومت جس کو چاہے اس کو فارغ کر سکتی ہے. اب چونکہ تقرریہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے تو وہ احتساب کا جج کیا کرے گا, حکومت کے خلاف تحقیقات کرے گا. یہ راج صاحب یہ بتائیں کہ سردار عتیق صاحب اور بیرسٹر صاحب مساق جمہوریت کو تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ پہلے تو نہیں بنایا تھا بیرسٹر صاحب نے مساق جمہوریت کو, چونکہ پیپلز پارٹی میں تھے. عتیق صاحب کا یہ خواہش ہے کہ ان کو بیرسٹر صاحب کو ہمیں کس طرح اقتدار دے دیا جائے, یعنی ان کی یہ خواہش ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہو وہ الیکشن کے علاوہ بھی جانے کے لیے تیار ہے, کہ چاہے فوج آ جائے, ہاں کوئی آ جائے, حکومت آ جائے, کہ ان کو حکومت مل جائے. وہ دونوں کا جو ہے نا پروگرام ہے سوائے وزارت عظمیٰ کا. اب دونوں اسمبلی کے ممبر ہیں, یہ پوچھیں آپ ان سے جا کر کہ آپ کتنے دن اسمبلی میں گئے اس 3 سال 4 سال میں, ان کا رجسٹر چیک کریں. اچھا میں ہنستا رہتا ہوں, بیرسٹر صاحب یہاں تشریف لائے, میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں, مجھے ان سے کوئی ذاتی کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, لیکن اگر وہ ممبر بن جائے انہوں نے پھر اسمبلی میں نہیں جانا تو فائدہ کس بات کا ہے؟ یعنی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میرپور کے لوگوں کو کس چیز کا ثواب ملے گا. بات یہ ہے کہ پرسنل وینڈیٹا جو ہے نا دونوں کا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کرنے کے لیے وہ میرپور کے لوگوں کا استحصال کریں سلیکشن میں. میں اسی لیے میرپور کے لوگوں کے پاس ہے, میں مظفرآباد سے, میں دوسرے کونے میں رہتا ہوں, ان کے سامنے صحیح صورتحال بیان کروں کہ بھائی اس الیکشن کی اہمیت کیا. حالانکہ بظاہر اگر مجید ہار جاتا ہے تو اس مجید صاحب ہار جاتے ہیں تو ان کی حکومت ہی جاتی ہے, سلطان محمود صاحب جیت جاتے ہیں تو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے, ہمیں یہ سیٹ مل جاتی ہے تو ہم حکومت نہیں آ سکتے. لیکن جو بیسک جو مسئلہ وہ میرپور کے لوگوں کو ایشوز ہے, جینوئن ایشوز, ان کی ریزولوشن کا معاملہ, اس کے بارے میں لوگ غور و فکر کریں کہ یہ الیکشن بلیسنگ ان ڈسگائز ہے, تاکہ ہم وہ جو چونکہ پرسوں سلطان محمود صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا ٹی وی پر, انہوں نے کہا جی مجید صاحب ویسے ہی کہتے ہیں, یہ تو معاملہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ہے, تو جو اگر گورنمنٹ آف پاکستان سے معاملات ہو تو پھر نون لیگ زیادہ بہتر پوزیشن میں کہ ان مسائل کو حل کر سکتی ہے. سر آخر میں ووٹرز کو اور عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میرپور میں 3 طرح سے لوگ آباد ہیں, امیر لوگ بھی ہیں, درمیان درجے کی متوسط طبقے کے لوگ ہیں. پیپلز پارٹی نے اور سلطان محمود صاحب نے اس کو متوسط طبقے کو ٹارگٹ کیا, وہ سمجھتے ہیں بن خرما میں ہم خرید سکتے ہیں ووٹ, ہم نیو سٹی میں خرید سکتے ہیں ان لوگوں کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کے اندر کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو خریدیں. اور میں نے جو محسوس کیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے معاملات میں جو ہے وہ ان کو اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہے, اور ان کو وہ باغیرت لوگ ہیں, ان کے ساتھ یہ شاید مجید صاحب اور سلطان محمود صاحب یہ کام نہ کر پائیں گے. یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ہم برادریوں کی بنیاد سے ہٹ کر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. یعنی یہ ایک بہت بڑی خرابی ہمارے آزاد کشمیر کے اندر آ گئی ہے کہ برادریوں کی رشتہ داری ٹبر کی بنیاد پر, یہ جو ہے دوستوں کی بنیاد پر ووٹ ڈالے جائے, نہ کہ جو پارٹی کا منشور ہے, یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پر نہ کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے باہر ہٹ کر خالصتاً ایشوز کی بنیاد پر جو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور بہتر نمائندوں کا انتخاب کرنا چاہیے.